العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ احادیث میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کی فضیلت، قدر و منزلت، آپ کا شرف، آپ کا اعزاز، آپ کا بلند مقام، ان تمام سے متعلق احادیث سنی. اور ابھی یہاں پر دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک اور آپ کی صفات. اس ذیل میں صاحب توضیحات نے بھی ماشاءاللہ گفتگو کی ہے، اور صاحب مظاہر حق نے بھی اس باب سے متعلق بہت اہم گفتگو کی ہے. سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے صاحب توضیحات نے جو باتیں کی ہیں، خلاصے کے طور پر ان کی چند باتوں کی طرف ہم آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے. ان کا صاحب توضیحات کی تشریح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا بیان، اس باب میں پیغمبر علیہ السلام کے ناموں کا بیان ہے، اور اس باب کے دو جز ہیں. ایک جز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا بیان ہے، اور دوسرے جز میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفات کا بیان ہے. مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور شمائل مراد نہیں ہے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی جسمانی ساخت کا بیان مراد ہے، جس کو ہم حلیہ کہتے ہیں، یعنی حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس باب میں آپ کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کیا گیا، اس کو پیش کیا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے اخلاق کا بیان ہوگا. آپ کے نام تقریباً 100 ہیں، مگر آپ کا ذاتی نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کے لیے منتخب کیا تھا، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی زیادہ مشہور ہے. البتہ سابقہ ادیان اور ان کی کتابوں میں اسی طرح آسمان کے فرشتوں میں آپ کا نام زیادہ مشہور احمد ہے. عرب میں محمد نام رکھنے کا بہت کم رواج تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا. آپ کے دادا سے پوچھا بھی گیا کہ آپ نے یہ نام کیوں تجویز کیا، کیوں رکھا؟ تو فرمایا کہ میں نے چاہا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اس بیٹے کی تعریف اور مدح کرے، اور یہ سب کا محمود بن جائے، یعنی بہترین صفات والا ہو جائے، اور ہر بندہ ان کی تعریف کرنے لگ جائے. چنانچہ حضرت حسان جو شاعر اسلام ہے نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَضَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِي إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ فَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ. اور بچوں ایسا لگتا ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ شعر کا کہ اللہ نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا. اللہ نے ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ او باسمہ، کہ اللہ نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا. کب؟ جب مؤذن اذان میں 5 مرتبہ اشہدو کہتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے دونوں کا الگ الگ کیا. اللہ الگ ہے، نبی الگ ہے، محمد الگ ہے. کیوں؟ لیجلہ، تاکہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرائے. اور پھر شاعر کہتے ہیں فذو العرش محمود وہذا محمد، کہ عرش والے تو محمود ہے. محمود
جن کی تعریف کی گئی ہو، اور یہ محمد ہے، یہ بھی محمد مفعل کے وزن پر ہے جن کی تعریف کی گئی. تو گویا کہ عرش والا بھی یعنی اللہ، ان کی بھی تعریف کی گئی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی تعریف کی گئی. تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ نام تکوینی طور پر مختص تھا. آپ سے پہلے زیادہ سے زیادہ 7 اشخاص نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا تھا، وہ بھی اس مقصد سے کہ شاید نبی آخر الزماں ان کا بیٹا بن جائے، کیونکہ سابقہ کتب سے ان کو معلوم ہو چلا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہوگا. علامہ بویسری رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ بصیری بہت بڑے بہرحال شاعر گزرے ہیں اور وقت کے جلیل القدر گزرے ہیں، فرماتے ہیں محمد سید الکونین والثقلین. یہ شعر غالباً ہم نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. بہرحال یہ باب فضائل سید المرسلین سے لے کر باب مناقب قریش تک انتہائی بسط اور شرح کے ساتھ بات تفصیل سے آ چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مناقب آ چکے ماشاءاللہ. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محامد کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی توصیف اور تعریف اور حمد کوئی بیان نہیں کر سکتا. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح کے لیے، تعریف کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے. ہم تو صرف ثواب کمانے کے لیے آپ کے کچھ تعریفیں کر لیتے ہیں جتنا اللہ ہمارے لیے مقدر فرماتا ہے. یہ چند گفتگو تھی، چند توضیحات تھی صاحب توضیحات شرح مشکات کی. اور اس ذیل میں صاحب مظاہر حق نے بھی ماشاءاللہ بہت عمدہ بات کہی ہے. دیکھیے جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ اس عنوان کے 2 جز ہیں. ایک کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک سے ہے، اور دوسرے کا تعلق صفات نبوی کے ذکر سے ہے. اس لیے ابھی کہا کہ یہاں صفات سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار اور باطنی اوصاف مراد نہیں ہے جن کا ذکر دوسرے باب میں ہوگا، بلکہ یہاں صفات سے مراد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک، آپ کا قد و قامت اور ظاہری شکل و صورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک بہت ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، کچھ سابقہ آسمانی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، کچھ کا ذکر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہوا ہے، اور کچھ احادیث میں مذکور ہیں. تاہم ان کی کل تعداد کے بارے میں کوئی ایک قول نہیں ہے. صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی تعداد کے بارے میں کوئی ایک قول نہیں ہے. مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور القاب قرآن مجید میں بہت آئے ہیں. چنانچہ بعض علماء نے 99 نام جمع کیے ہیں، جو اللہ کے اسماء پاک کی بھی یہی تعداد ہے. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے 30 نام اپنے حبیب کے لیے مخصوص کیے ہیں. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر سابقہ آسمانی کتابوں اور قرآن و حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام تلاش کیے جائیں تو ان کی تعداد 300 تک اور ایک قول کے مطابق 400 تک پہنچتی ہے. یہ اختلاف تاریخ ہے، اختلاف اقوال ہے. قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مالکی مسلک کے بڑے عالموں میں گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں اور اس کے حبیب کے بھی 1000 نام ہیں، اور یہ کہ ناموں سے مراد وہ اوصاف اور صفات ہیں جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متصف ہے، اور ہر وصف و صفت سے ایک نام نکلتا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مستقل طور پر ایک کتاب تالیف کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک جمع کیے ہیں، اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 نام ذکر کیے.
ان سب کی وضاحت کی ہے۔ جہاں تک مؤلف مشکات شریف کا تعلق ہے تو انہوں نے اس باب میں صرف 2 حدیثیں نقل کی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد اسماء نقل کیے گئے ہیں۔ یہ تو مختصر گفتگو ہے بچوں پیغمبر علیہ السلام کے اسماء کی تعداد کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا کہ مختلف روایتوں کے اعتبار سے پیغمبر علیہ السلام کے ناموں کی تعداد کم زیادہ آپ کے سامنے آئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا اصل اسم مبارک محمد یہ کیوں اور کیسے، اس پر ہم ذرا مختصر گفتگو کر لیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نام جو سب سے زیادہ مشہور اور رائج ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا رکھا ہوا نام ہے۔ منقول ہے کہ جب عبد المطلب سے کسی نے کہا، یہ جو باتیں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں بچوں، یہ ہم نے مظاہر حق سے استفادہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ تم نے اپنے پوتے کا نام اپنے آبا و اجداد کے نام پر کیوں نہیں رکھا اور ایک ایسے نام کو ترجیح دی جو تمہاری قوم اور تمہارے خاندان میں پہلے کسی کا نہیں رہا؟ یہ سوال کیا اور یہ سوال منقول ہے۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں نے اپنے پوتے کا یہ نام اس امید پر رکھا ہے کہ تمام دنیا والے اس کی توصیف میں رطب اللسان ہوں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تاکہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ اس کی تعریف و توصیف کرے اور زمین پر دنیا والے رطب اللسان ہوں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے حضرت عبد المطلب نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ان کی پشت سے چاندی کی ایک زنجیر نکلی جس کا ایک سلسلہ آسمان تک چلا گیا، ایک سلسلہ مشرق کی آخری حدوں تک اور ایک سلسلہ مغرب کی آخری حدوں تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہ زنجیر ایک تناور درخت میں تبدیل ہو گئی اور اس درخت کے پتے پتے پر نور پھیل گیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ نورانی پتوں کے نیچے مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ جمع ہیں۔ عبد المطلب نے بیدار ہونے کے بعد اس عجیب و غریب خواب کا ذکر لوگوں سے کیا تو تعبیر دینے والوں نے اس خواب کو سن کر کہا کہ مبارک ہو، تمہاری نسل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کی تابع داری کرنے والوں کا سلسلہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوگا اور زمین و آسمان میں اس کی تعریف ہی تعریف ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ پیغمبر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے بھی امید سے ہونے کے بعد خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ تمہارے بطن میں، تمہارے شکم میں اس امت کا سردار اور پیغمبر ہے، جب تمہارے یہاں ولادت ہو بچے کی تو اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کبھی کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا تھا۔ ہاں، اہل کتاب نے جب اپنی آسمانی کتابوں میں مذکور پیشن گوئیوں کے مطابق لوگوں کو بتایا کہ زمانہ آیا ہی چاہتا ہے جب خدا کے آخری پیغمبر پیدا ہوں گے اور ان کا نام محمد ہوگا، تو یہ سن کر 4 لوگوں نے اس آرزو میں اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا کہ شرف نبوت سے مشرف ہوں، تاہم یہ 4 نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے نہیں کہے جا سکتے، کیونکہ ان 4 نے بھی پیغمبر علیہ السلام کا نام محمد سن کر ہی اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھے تھے۔ تو یہ مختصر گفتگو ہی بچوں
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی تعداد کے بارے میں بھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام محمد کی وجہ تسمیہ سے متعلق بھی یہ مختصر گفتگو ہوئے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں فصل اول ہے، اور فصل اول کے اندر ہی اسماء نبوی مذکور ہے۔ روایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جبیر بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي متفق علیہ۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میرے متعدد نام ہیں جن میں سے میرا مشہور نام ایک تو محمد ہے اور دوسرا احمد ہے۔ میرا نام ماحی بھی ہے، ماحی کہتے ہیں مٹانے والے کو، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹاتا ہے۔ میرا نام حاشر بھی ہے کہ لوگوں کو میرے نقش قدم پر اٹھایا جائے گا۔ میرا نام عاقب بھی ہے، یعنی وہ شخص جس کے بعد کوئی نبی نہیں، بخاری مسلم۔ دیکھیے بچوں، اس حدیث پاک میں 2-3 ناموں کا تذکرہ ہے، اور اس حدیث کی تشریح میں صاحب مزار حق لکھتے ہیں کہ بعض روایتوں میں محمد اور احمد کے ساتھ ایک نام محمود بھی منقول ہے، اور ان تینوں کا مادہ اشتقاق ایک ہی ہے، یعنی حمد۔ حمد محمود کا مطلب ہے وہ ہستی، محمود کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہستی جس کی ذات اور صفات کی تعریف دنیا میں بھی کی گئی اور آخرت میں بھی۔ محمد کا مطلب وہ ہستی جس کی بے انتہا تعریف کی گئی، اور احمد کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی تعریف اگلے، پچھلے اور سابقہ آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ کی گئی۔ اور احمد کے ایک معنی یہ بھی بیان ہوئے ہیں کہ وہ ہستی جو صاحب لوائے حمد ہو، صاحب لوائے حمد ہو، اور جو اپنے مولا کی حمد و ثنا اتنی زیادہ اور اتنے اچھوتے پن میں کرے کہ کسی کے علم و گمان تک کی رسائی اس تک نہ ہو سکے، جیسا کہ قیامت کے دن مقام محمود میں ہوں گا۔ ماحی کے معنی ہے مٹانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ تمام نبیوں اور رسولوں کی دعوت و تبلیغ کی بنسبت سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے کفر کو مٹائیں گا۔ اور عاقب کے معنی ہے سب سے پیچھے آنے والا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی اور رسول ہیں جو تمام رسولوں اور نبیوں کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اور رسول اس دنیا میں مبعوث ہونے والا نہیں ہے۔ یہ توضیح تھی آپ کے صاحب مظاہر حق کی، اور تقریباً اسی توضیح کے قریب ہے، بلکہ یہی توضیح تقریباً صاحب توضیحات کی، اس لیے ہم آپ کے صاحب توضیحات کی جو تشریح ہے اس حدیث کے باب میں وہی تقریباً ہے مظاہر حق کی، اس لیے ہم ان کے متعلق وہ اس کے تشریح کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے آگے کی حدیث ہم آپ کے سامنے تلاوت کیے دیتے ہیں۔ وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه اسماء فقال انا محمد واحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبه ونبي الرحمه، رواه مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اپنی ذات مبارک کے متعدد نام بیان فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ نے فرمایا میں احمد ہوں، میں محمد ہوں، میں مقفع ہوں، میں مقفع ہوں، مقفی ہوں، اس میں فاعل تمام پیغمبروں کے پیچھے آنے والا، مقفی تمام پیغمبروں کے پیچھے آنے والا، میں حاشر ہوں یعنی قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہوں، میں توبہ کا نبی ہوں اور میں رحمت کا نبی ہوں۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں مختصر گفتگو یہ ہے کہ توبہ کا نبی یا تو اس اعتبار سے فرمایا کہ خلقت نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی
کائنات میں انسانوں نے، تمام خلقت نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پچھلی زندگی کے اعمال، خواہ وہ کفر، شرک ہوں یا گناہ و معصیت سے بیزاری کا پختہ عہد کر کے دین اسلام کی کامل تابعداری کا اقرار کیا۔ یا یہ مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ توبہ و استغفار بہت کرتے تھے، رجوع اللہ آپ کی زندگی کا بنیادی محور تھا، اور نیز یہ بھی پیغمبر علیہ السلام ہی کی ذات کا فیض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اکثر پختہ عہد یقین کے ساتھ زبان سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، جبکہ پچھلی امتوں کے لوگ اس وقت قابل معافی قرار نہیں پاتے تھے جب تک ان کے قصور اور جرم کی سزا قتل یا دوسری صورتوں میں ان کو نہ مل جاتی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نبی توبہ بھی ہوا، اور نبی رحمت انہیں یہ قرآن کریم سے ماخوذ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا نام نبی توبہ بھی ہے آپ، اور نبی رحمت بھی ہیں۔ یا تو خود پیغمبر علیہ السلام توبہ اور استغفار کثرت سے کیا کرتے تھے، یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بہت سے لوگوں نے کفر شرک سے توبہ کی، اسلام کے خوگر بن گئے، اسلام میں داخل ہو گئے جی۔ اور اسی لیے ہم تمام کو بھی توبہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے، اور جتنے زیادہ ہم درود کا اہتمام کریں گے بہرحال وہ ہمارے فائدے کی چیز ہے۔ اور ایک مختصر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں اس پر حیرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قریش مکہ کی گالیوں اور لعنتوں سے کس طرح محفوظ رکھا ہے؟ الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی، صرف عن دور کرنا، کہ اللہ نے مجھ سے دور کیا قریش کے گالی گلوچ کو۔ کیا فرمایا حضور نے کہ کیا تمہیں اس پر حیرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قریش مکہ کے گالیوں اور لعنتوں سے کس طرح محفوظ رکھا ہے؟ وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور مذمم پر لعنت کرتے ہیں، جبکہ میں محمد ہوں۔ مذمم کے معنی کے اعتبار سے محمد کی ضد ہے، یعنی وہ شخص جس کی مذمت و برائی کی گئی۔ مذمم ضمہ ضم سے وہ شخص جس کی برائی اور مذمت کی گئی۔ یہ لفظ قریش مکہ کے بغض اور عناد کا مظہر تھا۔ وہ بدبخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہنے کے بجائے مذمم کہا کرتے تھے، اور یہی نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدزبانی کیا کرتے تھے، پیغمبر علیہ السلام پر لعنتان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ قریش مکہ جو بد زبانی کرتے ہیں اور جو سب و شتم کے تیر پھینکتے ہیں ان سے آزردہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بدبخت تو مذمم کو اپنا نشانہ بناتے ہیں اور مذمم پر لعنتان کرتے ہیں، اور میں مذمم نہیں ہوں بلکہ میں محمد ہوں، میں محمد ہوں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے میرے نام کو میرے نام محمد کو جو میری ذات کا مظہر ہے ان حاسدوں کی گالیوں اور لعن طعن کا نشانہ بننے سے بچائے رکھا ہے۔ یہ تھی حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے متعلق، اور قریش کے لعن طعن کا جواب دینے سے پیغمبر علیہ السلام نے کتنے اچھوتے انداز سے اور بہترین اسلوب میں قریش مکہ کے لعن طعن کا جواب دیا۔ اس میں ہمارے لیے پیغام یہ بچوں کہ اگر کوئی ہماری برائی کرتا ہے، اگر کوئی ہمارے پیچھے پڑتا ہے
تو ہمیں اس کے طرف چندہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چندہ مطلب بالکل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے کام میں لگا رہے. اس کو برائی کرنے میں مزہ آتا ہے تو کرنے دیجئے. آپ کو اچھائی کرنے میں مزہ آنا چاہیے اور عبادت کے کام کرنے میں مزہ آنا چاہیے. دوسروں کی ہیلپ اور مدد کرنے میں مزہ آنا چاہیے. درود شریف کے پڑھنے میں مزہ آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے آپ پر کرم ہے, فضل ہے. اور وہ آپ کے حسد میں مرے جا رہے ہیں تو یہ ان کی موت ہے. اس لیے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو عبادت کی توفیق دی اور وہ اپنے کام میں مست رہے برائی کرتے ہوئے. وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبًا. لوگوں کے سوچنے کے طریقے, بولنے کے طریقے, فکر کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. ہر ایک کو اپنا اپنا طریقہ بہرحال پسند ہوتا ہے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیغمبر علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد کی حدیث آئندہ مجلس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.